میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، جی جی سر. کیونکہ یہ سرزمین بہت ہی زرخیز رہی ہے، ڈفرینٹ سویلائزیشن کا مرجر یہاں ہوا ہے، اور مختلف انویڈرز آئے ہیں، وہ یہاں پر رہ گئے ہیں، ان کی نسلیں یہاں ہیں، جینیٹیکلی وہ یہاں پریویل کر رہے ہیں، وہ ہیں اس علاقے میں، ان کی نسلیں جو جینز ہیں وہ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم جیسے کرتے ہیں سقراط کا، بقراط کا، افلاطون کا، ارسطو کا ذکر ہر محفل میں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ دھرتی اتنی زرخیز نہیں تھی کہ یہاں کو اسکالر پیدا نہیں ہوا، یا ان کا ہم نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا ہے کہ ہم ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ ایون کیونکہ اسلام تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ قبل از مسیح کا آباد شہر ہے، 600 700 BC سے پہلے کا بھی پری ہسٹورک بالکل پیریڈ بھی ایسے، یہاں پائے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس متعلق بتائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی شناخت ہی بھول گئے ہیں؟ اب میرا خیال ہے آپ نے خود اس کی صحیح نشاندہی کر دیا ہے کہ ہم اس کی شناخت بھول گئے، اور ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ دیکھیں ٹیکسلا کی اگر آپ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ صرف ٹیکسلا یونیورسٹی کو یاد کر لیں. زبردست. اب آپ یہ دیکھیں کہ بدھا کا جو مالج ہے، بدھا کے زمانے میں جو 5th سینچری BC ہے، وہ مالج جو تھا وہ ٹیکسلا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا. اچھا، اب یہ ایک ایسی یونیورسٹی تھی کہ جو نالندہ کے ساتھ ساتھ قدیم ہندوستان کی جو قدیم درسگاہیں ہیں، اور دنیا کی قدیم ترین درسگاہوں میں اس میں اس کا شمار تھا. اچھا، اس کے اساتذہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کے اوپر بہت سی تحقیق ہو چکی ہے. اب بدقسمتی سے اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہے. آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جولیا مونسٹری جو تھی یہ غالباً ٹیکسلا یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹیکسلا یونیورسٹی پری ڈیٹس بدھزم. یعنی میرے خیال میں کم از کم، یعنی آپ کہہ لیں کہ 1000 BC آنورڈز میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسلا یونیورسٹی کی آپ فاؤنڈنگ اور اس کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا، بدھا کا تو اپنا مالج یہاں کا گریجویٹ تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اوبویسلی اٹ ہیز سروائیو لانگ ٹائم بفور. بے شک. اچھا، اب اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ تھیولوجی نہیں پڑھائی جاتی تھی، یعنی بدھسٹ مونیسٹری تو صرف تھیولوجی آفر کرتی ہے نا، چلو لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی الائڈ ڈسپلن بھی ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آرچری ہے یا ارتھ شاسترا دیکھ لے. اب کوٹلیا چانکیہ نے ارتھ شاسترا لکھی پرنسز کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رائل جو ایلیٹ تھی ایلیٹ وہ کلاس بھی تھی. یہاں کے اوپر پڑھنے کے لیے آتی تھی. اب وہ آ کر مونک تو نہیں بننے آئے تھے، موک نہیں وہ بننے تو آئے. ظاہری بات ہے پرنس سے ان کو تو اپنی ایڈمنسٹریشن کرنی تھی، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کرنی تھی. اگر آپ ارتھ شاسترا کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، جو کہ یعنی کہ جو کہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ کتاب ٹیکسلا یونیورسٹی میں کوٹلیا چانکیہ نے کمپائل کی یا لکھی، وہ یہیں کی کتاب ہے. اس کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اور آپ یقین کریں کہ اس سے اگر آپ اس کی ورق گردانی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح سے آئین اکبری ہے، اس کے اندر پوری جو ایک ریاست کے نظام کو چلانے کے کیا تقاضے ہیں، یعنی اوزان کیا استعمال کرنے چاہیے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، یہاں تک کہ کوئی بندہ مونک نہیں بن سکتا اگر اس کے ڈپینڈنٹس ہوں، اگر اس کی بوڑھے والدین اس کے سر پہ ہوں یا اس کے بچے ایسے ہوں جو اس پہ، وہ مونک نہیں بن سکتا. بے شک بے شک. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدیم ہندوستان میں، اس قدیم دور میں، یہاں ٹیکسلا کے اندر وہ بیٹھ کے وہ کتاب لکھنا، اس کا مشاہدہ تھا، وہ کوئی فرضی کتاب نہیں ہے، تو حقیقی زندگی پر حقیقی زندگی پر مبنی بالکل. ہے. تو وہ جو کوٹلین جو اسٹیٹ آپ کہہ لیں یا جو مورین اسٹیٹ آپ کہہ لیں، اس کی داغ بیل ان خطوط پہ رکھی گئی. ایون بلکہ اس میں نے جو پڑھا ہے کہ جی ایون بادشاہ کے کردار اس بادشاہ کو بنایا ہاں، جاتا جس کا کردار ایک نمبر ہو، وہ کسی قسم کا کوئی اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو. بالکل بالکل. جی ہاں. یعنی آپ بات درست کریں. فرمایا کہ بھئی بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، بادشاہ کے خلاف اگر بغاوت ہو جائے تو اس کو کیسے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایک پریکٹیکل ایڈمنسٹریشن کی وہ ریسیپی ہے. اچھا، ابھی ایک